اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید علی نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں دی علی نقوی آفیشیل۔ دوستو، آج ہم علامہ اقبال کی ایک نظم جس کا عنوان ہے ایک نوجوان کے نام، اس کا ہم ترجمہ اور تشریح کریں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی نظم کی طرف۔ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے کالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی۔ مشکل الفاظ میں افرنگی، انگریز یا یورپین، تناسانی سستی یا غفلت۔ اقبال ویسے تو 20ویں صدی کے شاعر ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو وہ آئندہ ہر صدی کے شاعر ہیں۔ اقبال کے دور میں چونکہ انگریزی کلچر آہستہ آہستہ بر صغیر میں اپنی جڑیں پکڑ رہا تھا اور یہاں کی تہذیب کا زوال شروع ہو گیا تھا، اور اقبال اتنے دور اندیش آدمی تھے کہ وہ بھانپ گئے کہ آئندہ چند دہائیوں میں انگریزی کلچر پورے بر صغیر میں اپنے پنجے گاڑ لے گا۔ اس لیے اگر ان کی نظمیں آج بھی پڑھی جائیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ آج کے ماحول کو دیکھ کر لکھی گئی ہیں۔ بہرحال اس نظم کے پہلے شعر میں اقبال نوجوان اور خاص کر مسلمان نوجوان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تو عمارت اور زیبائش و زینت میں بہت آگے نکل گیا ہے، تو اپنی تہذیب و تمدن چھوڑ کر دوسرے ممالک کی تہذیب کا رسیہ ہو گیا ہے، اور بطور مسلمان مجھے تمہارے اس فعل پر بہت دکھ ہے۔ عمارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغنائے سلمانی۔ مشکل الفاظ میں شکوہ آن بان یا عزت و آبرو، خسروی بادشاہی، زور حیدری مولا علی علیہ السلام کے بازو کا زور، استغنائے سلمانی حضرت سلمان علیہ السلام کی صبر و کنات۔ اقبال کہتے ہیں کہ صرف امیری کیا، اگر تجھ کو بادشاہوں اور شہنشاہوں جتنی دولت اور روب و دبدبہ بھی مل جائے تو بھی یہ تیرے کسی کام نہیں آئے گا، کیونکہ تجھ میں ایک مومن والی صفات ہی موجود نہیں ہیں۔ نہ تیرے بازو میں وہ طاقت اور دم خم ہے کہ تو بزور شمشیر اپنا حق حاصل کر سکے، اور نہ تجھ میں صبر و کنات ہے کہ تو اللہ سے اس کے اجر کا مستحق ٹھہرے۔ نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں کہ پایا میں نے استغنا میں معراج مسلمانی۔ مشکل الفاظ میں تجلی روشنی، نور یا اجالا، تہذیب حاضر موجودہ تہذیب، معراج رفعت و بلندی۔ اقبال فرماتے ہیں کہ تو اپنی کامیابی کے لیے موجودہ زمانے کی چیزوں پر تکیہ نہ کر، کیونکہ یہ محض ایک مصنوعی چکا چوند ہے، یہ سراب ہے اور فقط تجھ کو بھٹکانے کے لیے ہے۔ اگر تو واقعی رفعت و بلندی چاہتا ہے تو مرد مومن بن، کیونکہ یہی تیری دنیا اور آخرت کی کامیابی کی کنجی ہے۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ مشکل الفاظ میں بیدار ہونا، جاگنا۔ کسی بھی قوم یا ملک کے لیے نوجوان ایک خاص اہمیت رکھتے ہیں، اور وہی اپنی قوم یا اپنے ملک کو ترقی دینے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں کہ جب ان نوجوانوں میں بیداری پیدا ہو جائے اور ان میں کچھ کرنے کی دھن سوار ہو جائے تو پھر وہ کسی بھی حد تک جا کر اپنی کامیابی و کامرانی حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر کوئی رکاوٹ یا کوئی بھی مشکل انہیں روک نہیں سکتی۔ نہ ہو نومید نومیدی، زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔
مشکل الفاظ میں نومید، اصل لفظ یہ نا امید ہے، رعایت شعری میں اسے نومید لکھا گیا ہے۔ نومید، نا امیدی یا مایوسی، رازدان، راز جاننے والا۔ اقبال فرماتے ہیں کہ حالات چاہے جتنے بھی سخت، مشکل یا دشوار ہوں، نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نا امیدی کفر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نا امیدی علم، حکمت اور عرفان کے زوال کا باعث بھی بنتی ہے۔ اس لیے ہر قسم کے حالات میں لگاتار محنت پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ ایسے لوگوں کو اللہ پاک کامیابی سے بھی نوازتا ہے اور اس پر اپنے سربستہ راز بھی کھول دیتا ہے۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ مشکل الفاظ میں نشیمن گھونسلہ، قصر سلطانی بادشاہی محل، قصر محل کو کہتے ہیں، سلطانی سلطان کا، بادشاہ کا محل۔ تو اقبال فرماتے ہیں کہ اے نوجوان، تو دنیا کی عیش و عشرت اور آرام و آسائش کی زندگی اور رنگینیوں میں خود کو گم نہ کر، اور اس دنیاوی زندگی کو خود پر سوار نہ کر، بلکہ تو محنت اور مشقت کو اپنا شعار بنا لے۔ تو اپنی سوچ کو اعلیٰ و ارفع کر کے اس دنیا کے ہنگاموں سے خود کو علیحدہ کر لے، اور اپنی نظر اپنی خودی اور مقصد حیات پر رکھ، کیونکہ اسی میں تیری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز پنہاں ہے۔ تو یہ تھی آج کی نظم، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔